امیجن کریں کہ دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا، ازواج المطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ جب کوئی ان سے سوال یا بات چیت کرنے کے لیے آئے نا، لیٹ دم کیپ دیئر ٹون، اپنی آواز جو ہے نا ذرا یعنی ایسے لیول پہ مینٹین رکھیں کہ اگر سننے والا جو بندہ سوال کرنے کے لیے آئے نا، اس کے دل میں کوئی ڈیزائر کلک نہ کر جائے. اگر اس کے دل میں کوئی مرض ہے نا تو وہ مرض لے کر، یعنی وہ لمٹ کہاں لگائی ہے؟ آواز پہ. یعنی صرف آواز جو ہے، اٹ مینس کہ آواز جو یعنی ایک جو ایک خاتون کی آواز ہوتی ہے، اٹ ہیز اٹریکشن. اور یہ کس کو دی جا رہی ہے یعنی انسٹرکشن؟ تو سبحان پیورسٹ آف پیپل آن دس ارتھ. تو یہ اب آج کے لیے ہمارے لیے یہ ہے یار. اصل میں ہمیں لاجیکل گراؤنڈز اس لیے یوز کرنے پڑیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لاجیکل گراؤنڈز تک آ گئے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا وہ ختم. شاید افریدی نے جو اپنی بیٹی جو اس نے اللہ نے اس کو دی ہے، اس کے بارے میں ڈیسیژن لیا کہ میں اس کو کرکٹر نہیں بناؤں گا، یعنی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی، ٹھیک ہے. تو لوگ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی یار. ارے اپنا باپ، یہ لبرلز جو کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ چوائس، باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ اگر ڈیسیژن لے رہا ہے اور بیٹی خود بھی یہ ہے، تو کیا سبحان اللہ آپ پیچھے پڑ جاؤ اس کے کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے. میں سوچتا ہوں نا وہ جو صحابہ کا واقعہ تھا نا کہ اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جو پنڈلیاں تھیں وہ ایکسپوز تھیں اور کپڑا نہیں تھا، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو آپ نے ان کو نہیں ڈھانکا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جب عثمان بن عفان آئے تو آپ نے ان کو ڈھانک لیا. حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں. جو بعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے کہا اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ، یا اللہ استحی من رجل یستحی من الملائکہ، میں اس نوجوان سے، اس مرد سے حیا نہ کروں جسے آسمان کے ملائکہ حیا کرتے ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کے آنے پہ حیا کو شو کریں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یعنی ہاؤ امپورٹنٹ از دا کانسیپٹ آف حیا. آپ نے حیا کی بات کی نا، حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ قرار دیا گیا. اگر آپ اس تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں، مطلب ایسے ایکٹ کرنے سے جن سے آپ کی حیا کم ہوتی ہے، یو لوز دس ایمان. بالکل دس ایمان ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو لوز دس جسٹ بائی بینگ فحش. بالکل اگر حیا نہیں ہے تو جو تمہارے دل میں ہے تم کرو. آپ دیکھیں نا حضرت فاطمہ کی اگر بات کی جائے، سیدۃ النساء الجنہ یعنی سردار ہیں جنت کی خواتین کی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا، مجھے غسل اور جنازہ رات کے وقت کرنا کہ تاکہ میں میرا باڈی جو ہے نا ایکسپوز نہ ہو کہ مجھے دیکھیں. امیجن کریں. تو آپ مجھے بتائیں، آر وی فالوئنگ دیس پیپل؟ یا ہمارے لیے یہ جو اسٹارز جو سو کالڈ جو ہمارے جو ہے جو ٹیچر نے کتنی زبردست بات کی تھی اسٹارز کی، جو ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، سبحان اللہ. I think وہ یہ بات بتانے کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یار. بہت زبردست اسٹارز ہے نا، یعنی دس از دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس، رائٹ. جو اسٹارز ہیں مطلب یہ بڑا سوچ سمجھ کے ان کا نام اسٹارز رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان کا نام مولانا یا وہ نہیں رکھا، مولوی کا نام مولوی رکھا گیا ہے، لیکن اسٹارز کا نام اسٹارز رکھا گیا ہے کیونکہ اسٹارز جو ہے نا ہمیشہ سے لوگوں کی گائیڈنس کا باعث بنتے رہے. آلدو تو اوپر ہوتے ہیں، پیپل فیسینیٹ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی نا لائف کی ڈائریکشن اور ٹریول ڈائریکشن سیٹ کرنے کا بنایا گیا ہے. تو ان کو اسٹارز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری جو لائف کا پیٹرن ہے، ڈائریکشن ہے، یہ فالو کریں گے تو ان کو فالو کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سراج یعنی سراجن وہ منیرہ، کہ روشن یعنی سورج کے مانند ہے. اور سبحان اللہ دی انالوجی از کہ جب سورج ہو، روشن ہو، تو کیا کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جن بندوں کی زندگیوں میں یہ سراج، یہ روشن سورج نہیں ہے نا، تو پھر وہ سورج کو چھوڑ کے ان سٹارز کو فالو کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ تمہاری زندگی میں جو سٹارز چھوڑ، تمہارا جو سورج ہے نا لائف کا، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب سورج نکلتا ہے تو سٹارز تو کیا، مون بھی غائب ہو جاتا ہے. اور جس مسلمان کی زندگی میں سورج غروب ہو چکا ہے نا، اس کی زندگی میں پھر اس کو مختلف سٹار نظر آئیں گے، پھر وہ رائٹ لیفٹ سینٹر جائے گا. آئی تھنک لاسٹ ویڈیو طرف جاتے ہیں جو کہ اس کانسیپٹ کو ہی بیش کرتے ہیں. یہ لو آپ دیکھیے جی. تو پھر تو آرٹ سارا ہی بےہودہ ہے، پھر آپ ہر چیز ہی بند کر دیں. وہ سوسائٹی کیا ہوگی جس میں ڈانس نہیں ہوگا، میوزک نہیں ہوگا، جس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئے گی، جس میں شاعری نہیں ہوگی، جس میں محبت نہیں ہوگی؟ وہ کیا سوسائٹی ہوگی؟ وہ تو بانج سوسائٹی ہوگی. ہماری جو پنجابی شادیاں ہیں
یا جو ہماری لوکل شادیاں ہیں ان میں کیا ڈانس پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب شروع یعنی ہوا؟ چیز کے صحیح اور غلط ہونے یہ تو کا جو ہماری وہ ہے صدیوں کی ٹریڈیشن ہے. نہیں ڈانس از نو پرابلم, وہی بات ہے نا, ڈانس اور یہ وہ محبت کرنا. ابھی میں نے جو دیکھا شروع کی پارٹ میں کہ دلیل اس چیز کو کہا کہ یہ چیز تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے, یعنی جو چیز بھی صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے ہماری فیملیز میں, دیٹ ہیز ٹو بی رائٹ. اور مدینہ کی جو ریاست تھی اور جو مدینہ تھا, کیا وہ سوسائٹی نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ جس پانچ سوسائٹی ہوگی نا, وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ڈانس نہیں ہے, ناچ گانا نہیں ہے, مجرے نہیں ہے اور کوٹھے نہیں ہیں. اچھا وہ ترقی کیسے کرے گی سوسائٹی؟ تو مدینہ کی جو ریاست, یعنی یو آر سیئنگ انڈائریکٹلی کہ جو مدینہ اور مکہ کی ریاستیں تھیں اور اللہ نے جو اسٹیبلش کیا وہ باندھ سوسائٹی تھی انفارچونیٹلی. چونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے کہا جی آپ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہزاروں ذرائع ہیں, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اپنے بچیوں کو ناچ گانا کروا کے ہی آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. اور اکثر لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ ساری چیزیں, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خود جا کے ایک ڈانسر بنے اور شادیوں پہ جا کے وہ ڈانس کرے اور جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور وہ جا کے یعنی مجرے کرے اور یہ سارے کام کرے. ہم دوسروں کی بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان پہ اپنی شہوت کو جو ہے نا وہ ابھارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیزائرس کو پرووک کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, کسی اور کی بھی وہ بچی ہے, کسی اور کی بہن بیٹی ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. اور جس سوسائٹی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سوسائٹی میں اگر محبت نہیں ہوگی فلان, بھائی محبت کس نے منع کیا آپ کو؟ محبت تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کی ہو نکاح کے ذریعے ہو. آپ نے اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, انٹرٹینمنٹ کتنے سارے ذرائع ہیں. صحابہ یوز ٹو پلے اسپورٹس, ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے. ایون وہ حبشہ سے لوگ آئے تھے, ان کا ایک رقص ٹائپ تھا, ڈانس بھی تھا, جس میں وہ ایک سمجھے کہ وار ڈانس تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید عائشہ کے ساتھ دیکھا. تو ہماری سوسائٹی وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے, ہمارا دین وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتا ہے. اور انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی کون ڈیفائن کرے گا فحاشی کیا ہوتی ہے. بات یہ کہ فحاشی اللہ اور اس کے رسول ڈیفائن کریں گے, ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک آرگومنٹ بہت پرانا آرگومنٹ ہو گیا ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہاؤ ول یو ڈیفائن انڈیسنسی کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, آپ برائے مہربانی علماء کو بلائیں, آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بلائیں, ان کی ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. وہ یہ نہیں بات ہے کہ جی کیونکہ ایک لے پرسن ہے جس کو اسلام کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو, لیکن جو علماء ہیں, جو ہمارے ائمہ کرام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ فحاشی کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں, اور اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, عورتوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہوگا, وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں وہ جا کے کلیریفائی کروا لے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہ کلیریفائی کریں. اور دین میں بھی تو کلیئر ہے, یعنی ایک عربی کا مقولہ کوٹ ہے کہ الانسان عدو بما یجہل بہ, انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان نے جس نے دین نہیں پڑھا, تو یہ تو نہ اسیوم کرو نا کہ دین نے ایکسپلین ہی کچھ نہیں کیا, آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو یا تو پڑھو یا جا کے پوچھو, اور دین تو کلیئرلی لکھا ہوا, جیسے نے بتایا دین میں کلیئرلی لکھنے کے باوجود پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور آبجیکٹو ریزولوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. آپ پاکستان کا آبجیکٹو ریزولوشن پڑھ لیں, آپ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 31 پڑھ لیں, پرنسپلز آف پالیسی, کلیئرلی مینشنڈ ہے. ہر پاکستان میں ڈفرینٹ ایکٹس ہیں, انڈیسنسی پروہیبیشن ایکٹ, اس میں بھی پرانا ہے یہ, اس میں بھی کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ واٹ از انڈیسنسی. آؤٹ آف آل دا ایشوز ان آور دین, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جتنے بھی فرقے ہیں, دس از فحاشی یار.